السلام علیکم سامعین، 14 شعبان المعظم ہے، 18 مارچ ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شب برات کے تعلق سے مجلس دعوت الحق کے چیئرمین نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دہلوی کا بصیرت افروز خطاب پیش خدمت ہے، جو آج حیدرآباد میں کیا گیا ہے۔ 14 شعبان اور آنے والی رات وہ 15ویں شعبان کی ہے۔ یہ آنے والی رات احادیث مبارکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسوے اور امت کے اعلام اسلام علماء فضول کی تصریحات کے مطابق یہ عبادت کی رات ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور مجھے کچھ اور چیزیں بھی عرض کرنی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ امت جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، یہ امت وسط اللہ نے بنائی ہے، معتدل، نہ افراط نہ تفریط۔ شریعت نہ افراط کو پسند کرتی ہے کہ حد سے آگے بڑھ جائیں، اور نہ تفریط کو پسند کرتی ہے کہ حد سے پیچھے رہ جائیں۔ بیلنس میں رہیں، سینٹر میں رہیں۔ تو ہمارے کچھ بھائی، کچھ بچے آج آنے والی رات کے تعلق سے کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سراسر بے بنیاد ہے، یہ سراسر بدعت ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اسی طبقے کے جو کوہ ہمالیہ ہیں، جبال علم، البانی، ابن تیمیہ، محدث عبد الرحمن مبارک پوری، شیخ ابن باز، جن کے نام سن کر ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ اگر البانی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث، یہ روایت صحیح ہے، تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط کہنے والی نہیں ہے۔ ان البانی نے لکھا ہے، ان ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اس جماعت کے بڑے عالم حافظ حدیث ترمذی کے شارح محدث عبد الرحمن مبارک پوری نے تفسیر ترمذی، شرح ترمذی، تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے، ابن باز نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ نہیں، اس رات کی اہمیت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رات کو حد سے آگے اس کی اہمیت دینا، چراغاں کرنا، مٹھائیاں اور حلوے بنانا، اجتماعی عبادات کرنا، شہروں میں سڑکوں پر اسٹینڈ کرنا، یہ بھی سراسر غلط ہے، یہ بھی خرافات ہے۔ نہ اس کی اجازت ہے اور نہ اس کی منائی ہے۔ سینٹر میں رہیے، عبادت کیجیے، قبرستان جائیے۔ ایسی آنے والی ایک رات تھی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ میں تشریف لائے، یہاں آج بھی آپ آرام فرمائیں،
یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ پلنگ در حقیقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حجرہ بننے سے پہلے ان کے مکان میں آپ رہے ہیں چند روز، پھر جب یہ حجرہ بن گیا تو وہ پلنگ اٹھ کر یہاں آ گیا۔ اس پلنگ کی یہ اہمیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا اور ساگوان کی چھال کا بنا ہوا تھا، اور ساگوان کا ذکر اس لیے آیا کہ ساگوان اس وقت میرے اس ملک انڈیا سے جاتی تھی، یعنی وہ پلنگ بھارت ہندوستان کی بنی ہوئی لکڑی کا تھا، جس پر آپ نے 10 سال آرام فرمایا، اور آپ کا آخری وقت رفیق اعلیٰ سے جب آپ ملنے گئے ہیں بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ، تو اسی بھارت کے لکڑی کی بنے ہوئے پلنگ پر آپ آرام فرمائیں۔ اس حجرے کا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کا ایک پلے کا دروازہ تھا، وہ بھی ساگوان کی لکڑی کا تھا، اور وہ شمال رخ تھا، نارتھ۔ مسجد نبوی میں نماز ہوتی ہے ساؤتھ میں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ مدینے سے ساؤتھ میں ہے، بالکل اس کے اپوزٹ شمال نارتھ میں وہ دروازہ کھلتا تھا ایک پلے کا، جہاں آج صفہ ہے، جہاں آج صفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو ایسا لگا کہ میں سو چکی ہوں، قد رقدت، میں سو چکی ہوں، تو آپ آہستہ سے اٹھے اور آپ نے آخذ رداءہ رویدن وانتعل رویدن وفتح الباب واجافہ رویدن، اور آپ نے بہت ہولے سے، بہت آہستگی کے ساتھ، کہ کہیں آنکھ نہ کھل جائے، وہ تو جاگ رہی ہے، وہ سب دیکھ رہی ہے کیا سچویشن چل رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کے آرام کی خاطر ہلکے سے آہستگی کے ساتھ اپنی چادر اٹھائی، ہلکے سے دروازہ کھولا، اور بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے اپنی جوتیاں پہنی، دروازہ آہستگی کے ساتھ بند کیا اور چل پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اس وقت شاید آپ کسی دوسری بیوی کی نہ جا رہے ہیں۔ میں نے جھٹ اوڑھنی اوڑھی، دیکھیے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، عائشہ ہے، اور مدینے کا مقدس ماحول ہے، اس میں بھی اوڑھنی اور حجاب کا استعمال ہو رہا ہے، اور جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ 5 پلر ہیں، 5 پلر، یہ چھٹا پلر تو نہیں ہے نا حجاب۔ ان احمقوں سے کوئی پوچھتا اس اسٹوڈیو روم میں کہ اس اسٹوڈیو روم کے جو پلر ہیں بس ان پلر کو باقی رکھو، نہ دیواروں کو رکھو، دیواریں ہٹاؤ، چھت ہٹاؤ، فرش ہٹاؤ، یہ ڈیکوریشن جو لاکھوں روپے کا تم نے کر رکھا ہے اس کو بھی ہٹاؤ، صرف پلر رہنے دو، پلر۔ کیا عقل مندی ہے صاحب؟ کیا صرف پلر کا نام بلڈنگ ہوتی ہے؟
کوئی عقل کے پتلوں سے پوچھے کہ کیا صرف پلر کھڑے کر دینے کا نام بلڈنگ ہوتی ہے؟ کیا اس میں دروازہ، کیا اس میں فرش نہیں ہوتا، چھت نہیں ہوتی، دیواریں نہیں ہوتی، کیا اس میں دروازے نہیں ہوتے، کیا اس میں کھڑکیاں نہیں ہوتی، کیا اس میں یہ قیمتی یہ جھومر نہیں ہوتا، یہ پنکھے نہیں ہوتے، کیا اے سی نہیں ہوتا؟ ان احمقوں کو ان سے کوئی پوچھے۔ بلڈنگ تو ان تمام چیزوں کا نام ہے، دروازوں پر اور دیواروں پر رنگ و روغن، کہتے ہیں بس 5 پلر ہیں۔ سبحان اللہ، رات کا وقت ہے اور مدینے کا مقدس ماحول ہے اور عائشہ ام المومنین ہیں، وہ کہتی ہے میں نے چہرہ ڈھکا اور پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بہرحال وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ ارے یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس جانے کے بجائے جنت البقیع میں کھڑے قامت قیام طویل، دیر تک کھڑے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان شہداء کے لیے جو وہاں مدفون ہیں، مومنین و مومنات، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارا نبی تو اس رات میں بھی دعائیں کرے اور ہم اس نبی کے لیے کیا کریں؟ وہ نبی صادق الامین، ان کی پہچان، ان کی شناخت دشمنوں نے لیا کر دی تو صادق الامین سے کی، صدق، سچائی، امانت داری، ان کے امتی ہم اور آپ، ان میں کتنی سچائی ہے اور کتنی امانت داری ہے یہ ہر شخص سوچ سکتا ہے۔ جب آپ کو احساس ہوا کہ کوئی سایہ ہے، آپ پلٹے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے واپس ہوئی، آپ تیزی سے چلے تو میں بھی تیزی سے چلی، سانس پھول گیا، آ کر پلنگ پر گر پڑی۔ یا حمیرہ، لقب ہے حضرت عائشہ، کیا ہوا تمہیں، یہ کیا حال ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے، آپ کیا سوچ رہے تھے اور میں کیا سوچ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے کہ محمد اٹھو اور دعائے مغفرت کرو ان مومنین و مومنات و شہداء مسلمین و مسلمات کے لیے۔ میں نے یہ سوچا کہ کہیں تمہارا آرام خراب نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو تمہاری نیند، اس لیے میں آہستہ سے چلا گیا۔ اور عائشہ اتدرین ای لیلۃ ھذہ، کچھ پتا ہے یہ رات کون سی رات ہے، کیسی رات ہے؟ یہ ان کا ادب تھا کہ اگر کوئی چیز معلوم ہے اور رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو جواب نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے تھے صحابہ صحابیات اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حجۃ الوداع ہے، یوم نحر ہے، قربانی کا دن، سب کو معلوم ہے کہ قربانی کا دن 10ویں تاریخ ہے۔ 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ اتدرون ای یوم ھذا، پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ 1,24,000 آوازیں گونجی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مفتی کے پاس کوئی آیا ہے سوال پوچھنے تو ابھی مفتی نے جواب نہیں دیا،
کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے بے پڑا انگوٹھا چھاپ وہ کھٹ سے فتویٰ دے دیتا ہے کہ صاحب اس میں یہ حکم ہے. مفتی ابھی سوچ رہا ہے کہ کیا جواب ہے. یہ مفت کا مفتی فوراً جواب دیتا ہے. میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں. میں سنبھل مراد آباد میں جو پہلے ہوتا تھا آج مستقل ڈسٹرکٹ ہے. میں سنبھل کا رہنے والا ہوں اور دلی میں میرا مکان ہے اور پنجاب میں میرا کام ہے. جو سینکڑوں اور ہزاروں مسجدیں وہاں غیروں کے قبضے میں ہیں اس لیے کہ 47 سے جو ایریا افیکٹڈ ہوا یا آپ کا حیدرآباد متاثر ہوا اور یا پورا پنجاب متاثر ہوا یا یہاں خون بہا یا وہاں خون بہا. ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان شہید ہوا اور لاکھوں مائیگریشن جنگ ہو گیا. ان مسجدوں کو دوبارہ آباد کرنا, دوبارہ جن مسجدوں میں بت رکھے ہوئے ہیں جہاں جو ہے وہ گردوارے بنے ہوئے ہیں, جہاں بھینس اور جانور جو ہیں چل رہے ہیں, گندے جانور جہاں ٹہل رہے ہیں, جو لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں, کتے رہ رہے ہیں, غلیظ جانور رہ رہے ہیں, ان کو پھر آباد کرنے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے. 2013 سے ایک باقاعدہ طرز سے ہمارا رجسٹرڈ ریکوگنائز اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت سی مسجدیں ہوا گزار اور بازیاب اور باز آباد ہو گئی ہیں. ایک مسجد 35 لاکھ روپے دے کر اللہ نے خالی کرائی. 14 مارچ 2014 کو جمعے کے دن جب مسجد کھلی ہے تو سینکڑوں سکھ دوڑتا ہوا مسجد میں آ گیا کہ اللہ کا گھر کھل گیا, اللہ کا گھر کھل گیا. آج سکھ بھائی ہمارے سپورٹ پر کھڑے ہوئے. بہرحال وہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کون سا دن ہے؟ سب نے کہا اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ بے شک ہے. کون سا مہینہ ہے؟ ایو شہر ھذا؟ سب کا ایک ہی نعرہ تھا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ بے شک ہے. آپ فرما رہے ہیں بے شک ہے. آپ نے پوچھا کون سا شہر ہے؟ ایو بلد ھذا؟ 1,24,000 آوازیں گونی اللہ و رسولہ اعلم. یہ ادب تھا, یہ ادب تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے یہ رات کون سی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ نصف شعبان 15ویں شب شعبان کی ہے اور اس میں پروردگار اپنا خصوصی جلال اور جمال پہلے آسمان پر ظاہر کرتا ہے اور رات کے شروع سے لے کر اور فجر تک یہ اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے. حل من مستغفرین, ہے کوئی اپنی غلطیوں اور گناہوں کا معافی طلب کرنے والا؟ فاغفر اللہ, اس کو میں معاف کر دوں. حل من مسترزقین, ہے کوئی روزی کا طلبگار مجھ سے دعا مانگنے والا؟ میں اس کی روزی فارزقھا, اس کو میں رزق دے دوں. حل من مبتلن, ہے کوئی بیمار اور پریشان, میں فعافیہ, اس کو میں شفا یاب کر دوں. اعلان پوری رات ہوتا رہتا ہے, پوری رات ہوتا رہتا ہے. اور وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ
اور جن کے دلوں میں کینہ ہے ان کی فائلیں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو پینڈنگ میں رکھو، ان کا کیس بعد میں سنا جائے گا، حتی یدعو، جب تک کہ یہ اس حقد کو، اس کینے کو، اس نفرت کو جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ نہ نکال دیں۔ کینہ ایسی بری بلا ہے، کینہ بلا وجہ سامنے والے سے کینہ ہے، یہ کیوں کھا رہا ہے، اس کی بلڈنگ اتنی کیوں بڑی بن گئی، کینہ۔ ہمارے شمال میں، ہمارے سنبل میں امام سے کینہ، مؤذن سے کینہ، پڑوسی سے کینہ، علماء سے کینہ، کوئی صحابہ سے کینہ رکھ رہا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین سے کینہ رکھ رہا ہے، نام لے لے کر ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ادریس بن محمد بن ادریس شافعی، شافعی ان کے دادا تھے، ان کی طرف نسبت ہے، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کو، جو امت کے سرتاج ہیں، امت کے محسن ہیں، امت کے گویا انتہائی محسن ہیں، جنہوں نے ایک ایک چیز کو دین کا آسان کر دیا، ان کا نام لے لے کر بدبخت ماں اور بہن کی گالیاں سوشل میڈیا پر بکتے ہیں۔ کینہ، اختلاف اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، لیکن کینہ، بغض اور نفرت وہ الگ۔ پھر اختلاف کے بھی حدود ہیں، ایک شخص پرائمری نہیں پڑھا ہوا، ایک شخص ابھی گویا اے بی سی ڈی سے ڈھنگ سے واقف نہیں ہے، ابھی پرائمری میں ہے، اور وہ شیکسپیئر کے مقالوں پر نقد کرے، وہ برنارڈ شاہ کے اوپر تنقید کرے اور تنقید کرے، تو کہا جائے گا یہ پاگل ہے، اس کو پرائمری نہیں آتی، اس کو قرآن نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا، حدیث کو چھوڑیے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور وہ ائمہ مجتہدین میں کیڑے نکال رہا ہے۔ اختلاف کی بھی حدود ہے، اختلاف تو بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی، ماں باپ سے بھی اولاد کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گالیاں بکی جائیں ان کو۔ بہرحال آج کی رات بہت اہم ہے، نہایت عاجزی زاری کے ساتھ اپنے گناہوں پر شرمندگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، سب کے لیے معافی، کینہ نکال دے دل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا ایک جنتی آ رہا ہے، سب ٹک ٹکی بات کر دیکھنے لگے۔ سعد ابن ابی وقاص حضور کے ماموں ہوتے ہیں، تمام دنیا کہتی ہے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، اور سعد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فلاکا ابی و امی، سعد تین چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سعد وہ، سعد کہتے ہیں میرا بھائی وضو کر رہا تھا، شاید وہ آنے والا ہے، اتنے نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود خادم خاص چلے آ رہے ہیں، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ وضو تو ہوم ورک ہے، آج یہاں ہوتا ہے، وضو تو ہوم ورک ہے، ہوم ورک ہوم میں ہوگا تو کلاس میں آتے ہی اس کا فائدہ نظر آئے گا، اور جب آپ ہوم ورک کو بھی کلاس روم میں کریں گے تو بہت سا سبق چھوٹ جائے گا۔ ہوم ورک ہے وضو، آپ گھر سے وضو کر کے آئیں تو ایک ایک رکعت پر آپ کو اجر ملتا چلا جائے گا۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے،
टिकटिकी बांध कर लोग देखने लगे, देखा तो वही। तीसरे दिन एक जन्नती आ रहा है, सब टिकटिकी बांध के देख रहे हैं कि कौन है वो खुश नसीब। देखा तो वही अब्दुल्ला इब्न मसऊद, एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस। बाप बाद में मुसलमान हुए, बेटा पहला मुसलमान हुए। कहते हैं भाई क्या अमल करते हैं ये, कौन सा वजीफा पढ़ते हैं, रात को कितनी रखते पढ़ते हैं, जो हुजूर ने 3 दिन फरमाया जन्नती आ रहा है और यही हर मर्तबा यही। वो गए और उन्होंने बहाने से वहां ठहरने के लिए उनसे इजाजत चाही। एक झूठ बात की कि मेरा अब्बा से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खा ली है 3 दिन नहीं जाऊंगा, तो आप अपने यहाँ 3 दिन मुझे ठहरा लें। वो आज का टाइम तो था नहीं कि अगर 1 दिन भी ठहरा लिया तो पता चला कि कल को कब्जा हो गया। भतीजे ठहरो, तुम्हारा घर है, बैठक मौजूद है। कहते पूरी रात अल्लाह का बंदे को सोते हैं, बस करवट बदले तो अल्लाह अल्लाह, ये तो हर मुसलमान कर देते। 3 दिन यही हाल, कोई नमाज कोई वजीफा कुछ नहीं। कहते हमने सोचा कि यार इससे ज्यादा तो हम इबादत कर लेते, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये, दिल में सोच रहे। और उन्होंने कहा चाचा माफ करना, आपके बारे में हुजूर ने फरमाया मैं चेक करने आया था मगर आप तो कुछ भी ना निकले, खोदा पहाड़ तो चूहा भी ना निकला। कहा बेटा मेरे पास तो कोई और अमल है नहीं। चले आए, अभी वो चौक तक नहीं गए थे कि उनको बुलवाया। कहा बेटा अमल तो इसके अलावा कुछ और है नहीं, लेकिन हाँ जब मैं रात को सोता हूँ तो हर मुसलमान की तरफ से अपने दिल को पाक साफ करके सोता हूँ, पाक साफ करके सोता हूँ, किसी की तरफ से कीना लेकर नहीं सोता। उन्होंने कहा बस यही वो अमल है जिसने आपको दुनिया में जन्नती का टाइटल और लक़ब दिलवा दिया। कीना ऐसी बुरी बला है और कीने से पाक दिल वो जन्नती होने की अलामत है। बहरहाल मेरे अजीजों और दोस्तों, आने वाली रात इबादत की रात है, जिक्र करे, कोई भी दीनी किताब पढ़े, दीनी इज्तिमा में बैठे, नमाज पढ़े। कोई नमाज ऐसी नहीं कि उसकी शुरू में पहली रकत में ये सूरतें पढ़ो, दूसरी में ये और तीसरी में लो, ये भी गलत है। जो दिल चाहे वो नमाज पढ़ो, जितना दिल चाहे पढ़ो, लेकिन शोर शगब ना हो, शहर में हंगामा ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। देखो हजरत आयशा को किस तरह आप हुजरे से उठे हैं कि बहुत आहिस्दगी के साथ आप उठे, चप्पल पहने और आपने आहिस्दगी के साथ दरवाजा खोला। वो आयशा जो 100 जान से निसार हैं आप पर, उनके भी आराम का लिहाज किया आपने। हम पड़ोसियों का लिहाज न करें। कोई बीमार है, किसी को इम्तिहान के बच्चों को बच्चियों को पेपर देने हैं, किसी की कुछ और उलझन है, कोई अभी काम करके आया है ड्यूटी करके और थोड़ा आराम करना चाहता है। लिहाज करना, दूसरों के आराम का ख्याल रखना, ये निहायत जरूरी है। रमजान आ रहा है, ये रात की इबादत और अगले दिन का रोजा यूं समझिए ट्रायल है, ट्रायल। एक दिन के रोजे और एक रात की इबादत गोया ट्रायल है आगे आने वाले रमजान की इबादत और रमजान के रोजों के लिए एक ट्रायल के तौर पर है। अल्लाह ताला इस इबादत को भी कबूल फरमाए और आने वाले रमजान में अल्लाह ताला इन मस्जिदों को फिर आबाद फरमाए।
اس لیے کہ شیاطین پھر شور مچا رہے ہیں کہ کورونا آ گیا، وہ چین میں آ گیا، وہ وہاں آ گیا، وہ وہاں آ گیا۔ وہ ایسے ہی موقع پر آتا ہے اور رمضان نہیں آتا ہے وہ، اور دوسرے موقع پر نہیں آتا، وہ رمضان میں اور مسجدوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسجد کو آباد فرمائے، آپ کی اس مسجد کو اور شہر کی اور صوبے کی اور پورے ملک کی ان مساجد کو، اور پنجاب میں ہم جہاں کام کر رہے ہیں، ابھی ایک مسجد ابھی تیسرا جمعہ، آج چوتھا جمعہ ہے، اللہ نے 1944 میں وہ بنی ہے، 44 میں وہ بنی ہے، 3 سال کے بعد 47 آ گیا۔ وہ غیر آباد کھنڈر تھی، ایک قلعے کی شکل میں، اللہ نے اس کو بھی آزاد کرایا ہے۔ وہاں بہت سا کام ہے، 4 مسجدوں میں کام الگ سے چل رہا ہے۔ ایک مسجد سرہند شریف میں شہر کے اندر، جہاں 127 مکان مسلمانوں کے ہیں، غریب لوگ ہیں، مسجد کوئی نہیں، اور قادیانیوں نے وہاں ایک مسجد کی شکل میں عمارت بنا رکھی ہے اور مسجد اور کلمہ لکھ رکھا ہے۔ وہاں مسجد کی ضرورت تھی، ایک زمین لے کر اس کی رجسٹری کرا دی، پیسہ دے دیا 10 لاکھ روپیہ۔ کوشش اب یہ ہے کہ فوراً باؤنڈری کرا کر اور کسی طرح سے ایک چھپر یا ٹین کا شیڈ ڈال کر ایسا فوری انتظام ہو جائے کہ رمضان میں نماز اور تراویح شروع ہو جائے۔ ایک مسجد فاضلکا میں 30 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، ایک مسجد امرتسر میں ہے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی تھی۔ ایسی عالیشان مسجدیں ہیں کہ 10-10 کلومیٹر دور سے ان کے مینارے نظر آتے ہیں اور وہ فی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ایک بھی مسلمان وہاں نہیں ہے۔ تو وہاں لینا تو اور گویا مسلمانوں کو آباد کرے تو خطرہ تو ہے۔ احتیاط تو اسلام نے بتائی، اسلام نے احتیاط بھی بتائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط اور محفوظ ہوں، اس کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ قرآن نے کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اور یریدون فعل مضارع ہے، اور میں لغت کا ایک طالب علم ہوں۔ لغت کی ایک کتاب القاموس الجدید، یہ ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، اور گجرات سے لے کر گویا بنگال تک جتنے مدارس ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس ہے، اور دائیں بائیں جو 2 پڑوسی ملک ہیں ان میں بھی ہر عالم اور ہر مفتی کے پاس اور ہر مدرسے میں وہ کتاب ڈکشنری ہے، القاموس الجدید اردو عربی، اس کے فرسٹ پیج پر اس گناہگار کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں لغت کا طالب علم ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یریدون فعل مضارع ہے جو پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے اور فیوچر کو بھی بتاتا ہے۔ ان کی کوششیں ہیں، مکے میں کوششیں کچھ اور تھی اللہ کے نور کو بجھانے کی، مدینے میں کچھ اور ہوئی، 100 سال کے بعد کچھ اور ہوئی، اور 1500 سال کے بعد کچھ اور ہیں۔ تو یریدون یہ چاہتے ہیں، چاہیں گے، کوششیں آئندہ بھی رہیں گی، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو، اسلام کو، قرآن کو، محمد کے نام کو بجھا دیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو، اسلام کو، قرآن کو، محمد کے نام کو گھر گھر پہنچا کر رہے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار۔
لیکن اس کے لیے کچھ کوششیں بھی کرنی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں گے اللہ حالت نہیں بدلے گا. آپ کوشش کریں, ایک ہاتھ آپ کریں گے, ایک فٹ اللہ کریں, آپ چل کر آئیں گے اللہ کے دین کی طرف. اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا. کوششیں کریں میرے بھائی, میرے عزیزوں. حالات یقیناً تشویشناک ہیں, لیکن چنگیز خان, ہلاکو خان سے زیادہ ہولناک نہیں ہے. اس وقت یہ سوچا گیا تھا اسلام مٹ گیا, اسلام پھر باقی, اسلام اس کے نسل میں آیا, اورنگزیب جیسے پیدا ہوئے. حالات تشویشناک ہیں لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی جگہ نہیں. ایمان والا اور مایوس ہو جائے, اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کھپ رہے. ہمت جمع رکھو, کوششیں کرو, جدوجہد کرو, اعتدال کے ساتھ, قانون کے ساتھ, جو اسلامی طریقہ ہے اس کے ساتھ. انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.